اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ عقل مند انسان دیوار پر لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے جبکہ جاہل انسان کے لیے کتاب خانہ بھی بیکار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ لوگوں کی چاہت میں رسوائی بہت ہے اور اللہ کی چاہت میں رہنمائی بہت ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس انسان نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارے راز بھی محفوظ رہیں گے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ گھر میں ماں کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ رشتے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مر جاتے ہیں، اسی طرح وقت اور پیار نہ ملنے سے رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر کسی کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہو گے تو وہ تمہیں فالتو سمجھنے لگیں گے۔ آپ کی زیادہ فکر آپ کو سستے لوگوں میں شمار کر دیتی ہے۔ دل کی زمین محبت سے خالی ہو تو بہار کے منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے زمین جیسی مرضی ہو لیکن آسمان ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتے جب تک مال حرام سے پرہیز نہ کرو گے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نفس ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نفس ایمان ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف نے لکھے ہیں۔ جس کا سیدھا منہ توڑ دینے کا دل کرے، اس سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔
کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ اچھی باتیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر دھول اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ رشتوں کو غلطیاں کمزور نہیں کرتی بلکہ غلط فہمیاں کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اس سے اداسیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ کا دل بہت قیمتی جگہ ہے، کوشش کریں کہ اس میں صرف وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہوں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔